بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 25 فروری سال 2020 ہے اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج کافی اچھی خبریں ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے، اور بھارت میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے بھارت پورے ملک میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے نام پہ شہریت کا جو قانونی ترمیم کی گئی ہے اس پہ، اور خبریں بہت اچھی، خبر ایسی اچھی ہے کہ مودی کی وہ چھترول ہوئی ہے جناب دلی میں، بھارت کے شہر، بھارت کے وفاقی دارالحکومت نیو دہلی میں مودی کی موجودگی میں وہ چھترول کی گئی ہے انڈیا کی، مودی کی، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ایسی، میرا اپنا خیال ہے، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ کل ٹرمپ نے سرجیکل سٹرائک کی تھی احمد آباد میں، لیکن آج جو سرجیکل سٹرائک کی ہے وہ وفاقی دارالحکومت نئی دلی میں کی ہے، نریندر مودی کی موجودگی میں کی ہے، اور بہت پلاننگ کی تھی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ نے، انڈیا کی وزارت خارجہ نے، انڈین خفیہ ایجنسی نے جو پلاننگ کی تھی کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گھیرنا ہے اور پاکستان کے خلاف ان کو بولنے پہ مجبور کرنا ہے دہشت گردی کے الزام پہ، وہ سارے کا سارا جو خوشیاں تھی جی، وہ شادیاں نے وہ ملیاں میٹ کر دیے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میں کہوں گا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، سفارتی، اخلاقی، سیاسی اور عالمی فورم پہ، میں تو کہوں گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کچھ کہہ دیا، کل انہوں نے جلسہ عام میں کہا احمد آباد میں، اور آج انہوں نے جو مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس کی، اس میں جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا، اس سے زیادہ بھارت کی چھترول نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مودی کی چھترول نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا سیاسی نقصان ہو نہیں سکتا انڈیا کا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر کے آئے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، جس طریقے سے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے، پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، کشمیریوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو سپورٹ کیا۔ بھارت میں جو مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے، ان کو جس طریقے سے انہوں نے نگلیکٹ کیا اور ایشو کو ٹیک اپ کیا، وہ حیران کن ہے۔ اور انہوں نے برملا کہا، اور نریندر مودی وہاں پہ موجود تھے، وہ ایک لفظ کی بھی تردید نہیں کر سکے، ایک لفظ کی بھی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی سرکار جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، اور جو انڈین میڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے باری باری آج ان سے، کل جو احمد آباد میں جو کچھ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا نریندر مودی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ، آج پلاننگ کی گئی تھی۔ پلاننگ یہ کی گئی تھی جناب، 7-8 جرنلسٹوں کو کوشچن دیا گیا تھا، سوال دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ٹرمپ ریئیکٹ کرے اور ٹرمپ کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ ہو اور وہ پاکستان کے خلاف بولے، پاکستان پہ کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کا الزام لگائے۔ 7 سوالات کیے گئے جی، اور 7 سوالات اس طریقے سے فریم کیے گئے تھے، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، رپورٹر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسا سوال کیا جائے تو اگلا بندہ کیسے بول سکتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں وہ بال بنا کے دینا، تو کویشچن ہی ایسا کیا جائے کہ فیوریبل جواب ملے۔ لیکن ایک سوال کیا گیا دہشت گردی کے بارے میں، تو ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان تو بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ بہت زیادہ قابل اطمینان ہیں، اور پاکستان بہت زبردست طریقے سے فیس کر رہا ہے سچویشن کو، اور صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جناب
کشمیر ایک کانٹا ہے دو ملکوں کے درمیان، یہ ایک ایشو ہے اور یہ دونوں ملک حل نہیں کر پا رہے اور اب تک حل نہیں کر سکے جبکہ حل کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا جناب میں حاضر ہوں، امریکہ حاضر ہے ثالثی کے لیے۔ تو آج انہوں نے وفاقی دارالحکومت دلی میں کہہ دیا اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس جو کی وہ نریندر مودی کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کرنے کے بعد کی، اور انہوں نے کہا کہ میری نریندر مودی سے یہ ملاقات میں یہ بات ہوئی ہے، کشمیر کے مسئلے پہ بھی بات ہوئی ہے، پاکستان کے مسئلے پہ بھی بات ہوئی ہے، اور نہ صرف بات ہوئی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے، کنسرنز ہم نے بتائے ہیں جو بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یہ جو کچھ نئی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں، 370 آرٹیکل 370 اور جو 35 ختم کیا گیا اس کے بارے میں ساری چیزیں انہوں نے یہ بات کہی، اور نریندر مودی دیکھتے رہ گئے، اور بھارت کا جو میڈیا ہے وہ بھی حیران تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کیا ٹرمپ کو نہیں پتہ کہ وہ اسلام آباد میں کھڑے ہیں یا دلی میں کھڑے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ وہ پاکستان کے دورے پہ نہیں ہیں بلکہ بھارت کے دورے پہ ہیں؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دانستہ نادانستہ بائی ڈیزائن، آپ جس کو کوئی بھی شکل دیں، کوئی بھی رنگ دیں، کوئی بھی نیریٹو دیں، لیکن انہوں نے ستیہ ناش کر دیا نریندر مودی کا، جنہوں نے اربوں روپے خرچ کیے تھے بھارت کے دورے پہ اور کس طریقے سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی سمجھدار ہیں اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جناب آپ جا رہے ہیں، سچویشن بڑی خطرناک ہے، پاکستان اس وقت ہمارے ہاتھ سے بھی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اس لیے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ 29 فروری بھی آ رہی ہے اور ایگریمنٹ بھی سائن ہونا ہے افغان طالبان کے ساتھ، پیس معاہدہ بھی ہونا ہے، اور مستقبل میں پاکستان جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ بھارت نہیں ہے فی الوقت، کیونکہ افغانستان سے امریکن فوج نے انخلا کرنا ہے اور وہ ایک خوبصورت لچھے دار گفتگو کے ساتھ وہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ وہ جانا چاہتے ہیں جناب کہ ہم یہاں پہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، ایک اچھے نیریٹو کے ساتھ، ایک اچھے بیانیے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور افغان طالبان کے ساتھ جو پس پردہ ڈائیلاگ ہوا اور اس کا ایگریمنٹ سائن ہونا ہے، ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، فائنل ہو چکا ہے، صرف دستخط ہونے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس پہ میں خود بھی دستخط کر سکتا ہوں۔ سراج الدین حقانی جو ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں امریکن نیوز پیپرز میں، تو یہ چیزیں یہاں پہ پھر یہ ہے کہ سی پیک ہے، چائنا کا فیز 2 ہے، چائنیز پریزیڈنٹ جون میں پاکستان آ رہے ہیں، تو ان حالات میں پاکستان ترنے والا نہیں ہے، اور یہی کامیابی تھی پاکستان کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واحد سپر پاور، وہ دلی میں بھی اسی طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے جیسے انہوں نے واشنگٹن میں کی تھی۔ تو یہ چیز ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایک اگلی بات ہوتا کیا ہے، سوالات پوچھے گئے، کوئی ایک ساؤنڈ بائٹ چاہیے تھا ان کو، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مودی کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ ابھی تو ہم نے صرف میڈیا کا رد عمل دیکھا، بھارتی میڈیا کا، جو ان کی درگت بنا رہے ہیں کہ یہ ہم تو آئسولیٹ کرنے چلے تھے پاکستان کو، یہ تو آئسولیٹ ہو رہا ہے انڈیا، اور صدر ٹرمپ نے یہاں پہ آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کچھ کہہ دیا وہ تو سارے کا سارا ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی سپورٹ کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈین انالسٹ کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، ان کے سول اور فوجی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ انڈیا کے لیے تباہ کن تھا، کیونکہ ہم تو الزام لگا رہے تھے کہ آتنکواد جناب آ رہے ہیں پاکستان سے، آتنکواد وہ کیا کہتے ہیں، دہشت گردی، اتحاد پسندی پاکستان میں ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کچھ ایسا نہیں کہہ رہے۔ تو یہ تھی جناب صورتحال، تو اس پہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی بہت زیادہ صدر ٹرمپ نے، اور نیو دلی میں جا کے کی۔ انہوں نے کہا کہ میری خان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ اچھی امیدیں ہیں۔ اس لیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اس وزٹ سے پہلے کافی کچھ کیا تھا، سفارتی سطح پہ بھی، سیاسی سطح پہ بھی، آفیشلی بھی، ان آفیشلی بھی بہت کچھ کہا تھا، جس کا ہم نے نتیجہ
देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी गुफ्तगू से। प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया से जा चुके हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है और इंडियन इस वक्त सोच रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये हुआ क्या है। एक और ख़बर जनाब आपसे शेयर कर लें, बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है, और वो है कि नवाज़ शरीफ साहब मरियम बीबी को ले जाना चाहते थे लंदन। डील ख़राब हो चुकी है, और डील इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक धमकी दी थी कि जनाब मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करवा दिया है, और सर्जरी के दौरान अगर मुझे कुछ हो गया और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वो सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पे आ जाएंगी। कुछ मीडिया ऑफिशियल से भी मिलेंगे, उनको भी सारा बताएंगे कि जनाब उनके साथ क्या हुआ। ये धमकी काम नहीं आई। फिर दूसरी धमकी आज उन्होंने एक और दे दी है, और वो धमकी ये दी है कि जनाब अगर मरियम बीबी लंदन ना आई तो फिर मैं वापस पाकिस्तान जा सकता हूँ। ये धमकी दी है। भाई अगर वो ट्रीटमेंट करवाना है तो इस वक्त तो लंदन में मौजूद हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट में मौजूद हैं, इलाज करवा नहीं रहे, वापस पाकिस्तान आने की धमकी क्यों दे रहे हैं, और मरियम बीबी का लंदन जाना इतना ज़रूरी क्यों है? इलाज ज़्यादा ज़रूरी है नवाज शरीफ साहब का या फिर मरियम बीबी का लंदन जाना? ये बहुत चौमुखी लड़ाई इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर भी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब भी मुश्किल में हैं, मरियम बीबी भी मुश्किल में है, और इमरान खान साहब ये सारा खेल ख़राब कर दिया उन्होंने, क्योंकि आज पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब काबीना ने मेडिकल रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया नवाज शरीफ साहब को, और वो जा रहे हैं ज़मानत की मनसूखी के लिए कि जनाब नवाज शरीफ साहब जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद वो नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे, कोई और चीज़ नहीं भेज रहे, इसलिए इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। तो नवाज शरीफ साहब अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे बल्कि कुछ और कर रहे हैं, और अब एक नया खेल शुरू होने वाला है, वो हम बताएंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।